فرمایا نا کہ چشتی رنگا بڑے سرور آیا، بڑا مزہ آیا چشتی. تو آپ نے فرمایا کہ میرا بھی رنگ آ کے میں کہ نماز روزی نہیں کرتی. چشتی بھی پڑھ دیں، نقش بندی بھی پڑھ دیں، سہروردی بھی پڑھ دیں، قادری بھی پڑھ دیں، نماز کسی نے بھی چھوٹی نہیں. نماز دی کسی نے بھی چھوٹی نہیں. سیدنا صدیق اکبر کا دور تھا، ایک جنازہ آیا ہوا تھا. میں اسی بات کو آگے مکمل کر کے جائز ہوگا. جنازہ آیا ہوا تھا تو جنازہ جب اللہ اکبر کرنے لگے تو دیکھا کہ جنازے کے اندر کفن ایک حرکت آئی. پتہ کیتا کہ کیا معاملات، دیکھو سی جنازے کی حرکت کیوں آئی ہے. تو جنازے کے اندر حرکت آئی، انہوں دیکھا کہ جنازے کے اندر جو سپ ہے نا جی، وہ کفن کے اندر سپ جڑا ہے وہ گلے کے اندر ڈستا پیا ہے اور خون چوسی جا رہا ہے. اب فوراً انہوں نے کسوٹیاں لے آتے ماری، لیکن سب کو اللہ تعالیٰ نے آواز دے دیتی، انہوں گویائی عطا فرما دیتی، گفتگو کرن لگ گیا، بولن لگ گیا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُعَذِّبَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فرمایا کہ میں نے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ قیامت تک اس کو ڈستا رہے. اب صحابہ موجود تھے، صحابہ نے کہا کہ اللہ نے حکم دیتا ہے تو لہذا تو اللہ کی طرف ایک عذاب آیا ہے، لہذا ان کو یہ بھی پوچھئے کہ عذاب آیا کیوں ہے، عذاب آیا کیوں ہے. تو میں 3 جرم اس نے کیے. ایک جرم یہ ہے کہ جس وقت بھی اذان کی جاندی ہے اس نے پرواہ کی، اس نے اللہ اکبر کہا، رب تعالیٰ دا حکم آیا، رب دا صد وجہ، اس نے پرواہ نہیں کی تھی. اس نے اپنی محفل جمائی رکھی، اپنی سیاسی گفتگو کی رکھی، جو بھی معاملات میں لگا رہا، لیکن نماز کی طرف نہ آیا. لہذا قیامت تک اس نے دسا. دوسرا گناہ کیا تھا؟ فرمایا یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. زکوٰۃ ادا کرنا نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. ایک وہ ہے جرم کہ جڑا سا ڈاکہ مارنے ہیں، ڈاکہ جڑا مارنے وہ کسی مالدار نو مارنے ہیں. یہ جڑا زکوٰۃ نہیں دینا نا، یہ ایسا غریب کا خون چوسنے ہے، یہ غریب کا خون چوسنے ہے. تیسری گل یہ کی تھی، اندر جرم یہ ہے کہ عالم جب بھی گفتگو کرتا تو بڑا کالا پیا کھلوتا ہوں، اللہ کرے جان چھٹے، کسی نے جان چڑھ سکتی. جب تک گویا گاندا رہی ہے، جب تک سر نال کوئی بولدا رہی ہے تے بڑے ذوق وچ بیٹھا رہی ہے. ہن اس نے اتنی جلدی ہے کہ کھانا بھی تیار ہے، ختم شریف بھی تیار ہے، کیونکہ عالم گفتگو کر رہی ہے. عالم کی گفتگو کرنے وقت اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ گل کس کی ہو رہی ہے. حدیث پاک پڑھی جا رہی ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، اس وقت اس کو بڑی جلدی پڑ گئی. لیکن جس وقت سر لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طبیعت دے موافق ہے، یہ شریعت دے موافق نہیں ہے. اس دی جان جڑی ہے اپنے آپ کو طبیعت دے تابع کیا ہوا ہے، شریعت دے تابع نہیں کیا ہوا. شریعت دے تابع کر لو، طبیعت کے تابع نہ کرو. اگر عالم نے سنن تو تسا کڑتے ہو نا تو قیامت تک پھر عذاب واسطے تیار ہو جائے. یا توبہ کر لو. کہیں گے عالم جب بھی گفتگو کرے اس دی گفتگو نو سننا ہے، وہ قرآن بیان کرے گا یا حدیث پاک بیان کرے گا. آخر میں حضرت شاہ سلیمان کی بارگاہ عالیہ کے اندر حاضری لگا کے اجازت چاہوں گا. حضرت شاہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تو رستے میں ایک ہندو کی دکان تھی. وہ ہندو یہ واقعہ تو سنتے رہتے ہو، میں صرف حاضری لگانا چاہنا ساتھیوں کہ ہندو کی دکان تھی. اس ہندو جہاں وہ اٹھی تے حضرت صاحب نو لجپال کہندا، سخی کہندا، بڑا یعنی بھلا آدمی، تو بھلا نو بھلی علاج، بڑا مطلب داد دیندا پیا، بڑا ادب نال کھڑا ہو جاتا، محبت کردا. خلاصہ ہے ہاں ہندو. اب چلے گئے حضرت شاہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ، پھر نماز پڑھ کے واپس آتے، پھر بھی یہی کیفیت ہاں ہندو. کچھ چند دن گزرے تو فوت ہو گیا، اپنا دکان تے موجود نہیں ہے. حضرت صاحب نے پوچھا کہ کتنے گیا ہندو؟ انہوں نے کہا جی بیمار ہے، گھر پڑا ہے. میں پتہ چلی کل دی ملاقات کریے. حدیث پاک کے چلتا ہے کہ جڑا بندہ صبح دے ٹائم بیمار میں پوچھیں گے 70,000 فرشتے اس کی استغفار کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور شام میں پوچھیں گے 70,000 فرشتے پھر دعا کرتے ہیں. پوچھنا سے گئے تو بیمار تھا. اس نے کہا جی حالت کمزور ہے، اب بیمار وقت آ گیا مرنے کا، اب آخری وقت ہے. آپ نے اس کو فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ لیں. اس نے نہ، پھر آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اس نے کلمہ پڑھ لیا.
اب میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلمہ اس نے پڑھ لیا، جب وہ فوت ہو گیا ہندوؤں نے کہا کہ اس کو ساڑنے ہیں۔ اب حضرت صاحب نے پیغام بھیجا کہ مسلمان ہے، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، کفن دیا جائے گا، غسل دیتا جیسے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھی مسلمان کب ہے؟ کہ سارے اس کے رشتہ دار ساڈے دے، سارے بچیاں بچے سارے شادی ساڈے گھر، اس نے آج تک نماز نہیں پڑھی، سانو نہیں پتا کلمے دا کہڑے دے اس نے کلمہ پڑھا۔ لو جی آخر کار شاہ صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر تو کر لو، آگ بال کھلوتے لیکن کوئی کم نہ بنا۔ آخر کار شاہ صاحب نے سپرد کر دیتا، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب نے سپرد کر دو، یہ مسلمان نے سپرد کرو۔ حضرت صاحب نے کفن بھی دیتا، غسل بھی دیا، جنازہ بھی پڑھایا، جس کا جنازہ شاہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوئے گی۔ تو اب بات کیا خلاصہ نکلا کہ ایک ہندو وہ نیک آدمی نال محبت کرن دی وجہ تو مرن تو پہلے نو کلمہ نصیب ہو، مرن تو پہلے نو کلمہ نصیب ہو۔ اگر ساڈی محبت حافظ راج دے صاحب نال، ساڈی محبت نیک لوگاں نال رہی اس طرح، انشاءاللہ مرتے وقت سب تو بڑی گل ہے کہ آخری کلمہ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول ہو گیا فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔